الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. عزیزان محترم، حضرت علامہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی نور اللہ مرقدہ کی یاد میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی یہ محفل مبارکہ منعقد کی گئی. جتنے صاحبان علماء کرام عوام اہل سنت تشریف لائے، ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور ساتھ میں ایک یہ افسوس کی بات بھی ہے کہ بعض ایسے افراد کہ جو یقیناً بلا شبہ شاگردوں میں سے بھی ہیں، سیکھنے والوں میں سے بھی ہیں، اور جو جن کا اڑنا بچھونا، جن کا کھانا پینا وہی شعر میں ہی رہتا ہے، بہر امجد کر عطا ہم کو رضائے مصطفیٰ، کہ جو اپنی صنعت، اپنا تعلق بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جوڑے ہوتے ہیں کہ وہ جنازے سے بھی دور ہیں. ایسے وقت میں کہ جب اہل سنت کو اتفاق کی، اتحاد کی ضرورت ہے، ہر طرف سے بدعقیدہ دشمن وہ سب پہ کھڑا ہے کاری ضرب کے لیے، ایسے وقت میں ایسے لوگوں کا کردار بھی قابل افسوس ہے. بہرحال حضرت علامہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب اپنی زندگی کا سفر تمام کر کے قانون قدرت کے تحت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. آپ کی زندگی کی طویل جدوجہد وہ دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف تھی. سن 1991 میں حضرت علامہ قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب کہ جب ان سے ملاقات کے لیے میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے میرا ایک طریقے سے انٹرویو شروع کر دیا. کچھ مسائل پوچھے اور قرآن کریم کی تلاوت سنی. اس وقت میں اپنے والد گرامی حضرت مولانا انوار مصطفیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ جامع مسجد واسطی میں امامت خطابت کے فرائض انجام دے رہا تھا. اس وقت یہ سب انٹرویو کرنے کے بعد بھائی صاحب نے فرمایا کہ دن میں مسجد میں ایک امام کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے باہر ممالک میں بھی اور اندرون ملک بھی. اس کی وجہ سے
تو اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں پوچھی تو شاید آپ کو بلایا جائے، اور پھر ایک دن انہوں نے پرچہ بھی بھیجا کہ آپ مسجد تشریف لے آئے، وہاں نماز پڑھانی ہے، مسجد کے ارکان بھی ہوں گے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر میں پہنچ گیا، نماز وغیرہ پڑھائی، اور پھر قاری صاحب نے 2-4 دن کے بعد پھر ایک بار کا ایک لیٹر بھیجا کہ آپ کا تقرر بحیثیت امام کے ممبر مسجد میں ہو گیا ہے، تو لہذا 1 نومبر 1991 سے آپ اپنے فرائض انجام دینا شروع کر دیں۔ تو 1991 سے ویسے تو ساری زندگی ہی غربت تھی، مگر 1991 سے گویا یوں سمجھ لیں کہ رات و دن کا ایک تعلق تھا۔ دارالمعجزیہ میں 1981 میں والد صاحب قبلہ کے انتقال کے بعد یہاں پر میرے دادا حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب مجھے اور میرے ایک اور مجھ سے بڑے بھائی کو پڑھانے کے لیے یہاں انہوں نے داخل کیا، یہاں لے کر آ گئے، اور اس سے پہلے بھی قاری صاحب سے ملاقاتیں اور معاملات تھے، مگر 1991 سے رات و دن کا جو وہ چھوٹے دادا تھے، دادا کے چھوٹے بھائی تھے، اس لحاظ سے ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کی ڈانٹ ڈپٹ، ان کی تربیاں ہر لحاظ سے 1981 میں بھی ان سے تعلیم حاصل کی، قراءت کے حوالے سے 1 سال، اور وہی آخری سال کا قاری صاحب کی تدریس تھا۔ 1982 میں دارالنوریہ رضویہ کے جب اس کی بنیادیں کھڑی ہو گئی تو قاری صاحب نے باقاعدہ دارالنوریہ رضویہ میں تعلیم تدریس وغیرہ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، تو لہذا امجدیہ آنا جانا انہوں نے درج کر دیا، مگر یہ کہ دارالمعجزیہ کے وہ ٹرسٹی رہے اور ادارے کے معاملات کے متعلق اپنی قیمتی آرا بھی دیتے رہے۔ قاری صاحب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور قاری صاحب کی زندگی کو اگر دیکھیں، قاری صاحب کا ایک بچپن تھا کہ جو وہ فرماتے تھے کہ بچپن میرا زیادہ تر حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے ساتھ گزرا ہے، کیونکہ حضرت صدر الشریعہ جہاں تشریف لے جاتے تھے، اور اس زمانے میں اجمیر شریف میں آپ تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے، تو قاری صاحب کی ولادت بھی اجمیر شریف میں تقریباً 1924 میں قاری صاحب اجمیر شریف میں پیدا ہوئے، اور وہیں سے ان کی پرورش تربیت کہ جس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض و برکات بھی ان کے بچپن میں ان کی زندگی میں شامل حال رہے۔ وہ فیض و برکات کہ جس کے ذریعے سے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خدمت قرآن، تعلیم قرآن پہ گرم قدر خدمات انجام۔ قرآن کریم سے ان کی محبت، قرآن کریم سے ان کی محبت ان کی زندگی کا خاص حصہ ہے، وہ ان کا قدرہ امتیاز ہے۔ قرآن کریم کی بے انتہا تلاوت اور یہ محبت کہ قرآن کریم مجھے پکا رہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی بابت وہ خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم میں سے کچھ حصہ بھی میں بھول جاؤں، تو لہذا ان کی زندگی کا یہ سبب تھا کہ ساری زندگی گھر سے ان کا سفر شروع ہوتا تھا تلاوت قرآن کریم میں، اور پورا دن وہ پورا سال عام طور پہ حفاظ کرام جو ہوتے ہیں رجب میں، بعض شعبان میں اور بعض رمضان میں ہی دور کا اہتمام
کرتے ہیں، قاری صاحب پورا سال روزانہ یومیہ 3 پارے کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اور جب رجب کا چاند نظر آ جاتا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل ہے، ان کی تعلیمات ہے کہ رجب کا چاند نظر آ جاتا تو تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے، عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو رجب جب شروع ہو جاتا تو رات میں گھر جا کے بھی وہ ایک دور کیا کرتے، اور رمضان شریف میں اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ گویا کہ وہ فقط سونے کے لیے وقت نکالتے تھے، گھر سے دنیا سے ایک طریقے سے تعلق ان کا ختم ہو جاتا، یعنی صبح فجر کی نماز پڑھائی اور نمازیوں کا حلقہ بنا کے 100-150 نمازی ہوتے تھے، قرآن شریف لے کے بیٹھ جاتے تھے، قاری صاحب پڑھتے تھے، وہ سنتے تھے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ تلاوت ہوتی، وہ ایک خالی اس کے بعد ایک سونے کا وقت ہوتا تھا، اس کے بعد دوپہر ظہر پڑھائی، اس کے بعد مسائل روزے کے، دیگر زکات کے اور نماز کے وہ مسائل بیان کیے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ بیٹھ آتے تھے مسائل سیکھنے دیگر معاملات کے لیے ان کو نپٹایا، اور پھر گھنٹہ آدھا گھنٹہ پھر کچھ آرام کیا، عصر کی نماز کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت، افطار ہوئی، اس کے بعد پھر وضو وغیرہ انہوں نے کر کے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، اس کے بعد عشاء کی نماز تراویح، اور تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ چائے وغیرہ کا وقفہ وضو انہوں نے تازہ کیا، اور اس کے بعد 3 پارے کا شبینہ شروع کر دیا، پھر اس کے بعد کچھ کھانا وغیرہ کھا کے اور پھر رات میں تقریباً پوری رات بھی کہ مختلف موقعوں پر ان کو دیکھتے کہ ہم سمجھتے کہ شاید سو رہے، کمرے میں اندھیرا ہے، تو اچانک بیٹھتے، لائٹ جلائی اور قرآن کریم جہاں بھی ان کو کچھ شبہ محسوس ہوتا تھا تو وہ آیت دیکھی، اس کے بعد ٹارچ بند کرتی اور وہ اپنا قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ تبلیغی حوالے سے ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے صدر رہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں، یورپ اور عرب وغیرہ میں جو ہے قاری صاحب تبلیغی دورے پہ بھی تشریف لے گئے، عربی، فارسی، اردو، ہندی، ان تمام زبانوں پر قاری صاحب کو عبور حاصل تھا۔ عربی زبان میں بھی کئی ممالک کی زبان، چونکہ میں نے دوران امامت جب وہاں امامت شروع کی تو رات کو قاری صاحب سے عربی ادب کے حوالے سے کچھ کتابیں قرأت الرشیدیہ وغیرہ وہ پڑھی میں نے قاری صاحب سے، تو عربی زبان میں بھی مختلف ممالک کی عربی پر ان کو الگ الگ عبور حاصل تھا، تو اس حوالے سے بے شمار دینی خدمات قاری صاحب نے انجام دی۔ ہندوستان تشریف لے جاتے تھے، قاری صاحب فرماتے تھے کہ اب چلا گیا ہندوستان، وہاں پر کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ ملاقات ہو، تو حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ میری ڈیوٹی فرماتے تھے کہ لگا کیا کرتے تھے کہ بھائی تم جب یہاں پر ہو تو یہاں آ جایا کرو اور نماز پڑھایا کرو، تو اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ میں بن جاتا تھا۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی تم قرآن شریف بہت پیارا پڑھتے ہو، تو لہٰذا جب تم یہاں ہو تو یہاں آ کر نماز پڑھاؤ، تو وہ قاری صاحب کی ابتدا میں نماز کا جماعت ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بزرگوں سے قاری صاحب کی محبت اور ان کے جو فیوز و برکات تھے اس طریقے سے قاری صاحب علیہ رحمہ پر برستے تھے کہ اتنے بزرگوں کے سائے میں قاری صاحب نے پرورش پائی،
یہاں شبینہ پڑھانے کی تراویح پڑھانے کے لیے ایک دو دفعہ آئے، ان کے برادر اکبر حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ یہاں سارے بھائیوں میں جو 5-6 بھائی تھے سب میں آپ کا نام ہے، وہ فرماتے کہ علامہ صاحب نے یہ کوشش کی اور ان کے کہنے سے کہ دیکھو بابو کہا کرتے تھے کہ میں یہاں پر اکیلا ہوں بابو، تو تم بھی یہاں رک جاؤ تو ہم 2 بھائی یہاں پر ہو جائیں گے۔ چنانچہ 1958 سے تقریباً قاری صاحب باقاعدہ نیو گیمن مسجد میں بحیثیت امام و خطیب رہے۔ تقریباً ایک یہ بھی آپ کا اعزاز ہے کہ 55 سال تک نیو گیمن مسجد کے محراب و منبر سے خدمات دینیہ کہ جو پرانے وہاں کے جنازی ہیں سن 1990 سے پہلے کہ وہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہم نے قاری صاحب سے سیکھی کہ اس میں نماز پڑھنا تھا۔ بے شمار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ان کو تلاوت قرآن کریم کا شوق ہے، مگر بے انتہا وہ غلطی کر رہے ہیں۔ ساری زندگی ہو گئی مگر نماز کے بنیادی مسائل سے وہ ناواقف ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری صاحب نے وہاں بھی اس حوالے سے خدمات انجام دی، لوگوں کو مسائل شرعیہ سکھائے۔ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی قبر پر نور کی برسات فرمائے، ان کی دینی تمام دینی خدمات کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔